فدق اور الیار مسلسل چیٹ پہ لگے تھے۔ دونوں کی بے تکی باتیں دونوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہیں اور کیا نہیں۔ البتہ فدق نے الیار سے اتنی بات نہیں کی جتنی دفعہ وہ اسے کمینہ کہہ گئی تھی۔ فدق کی کب آنکھ لگی اسے پتہ نہیں چلا۔ رات کے 1:30 بجے اس کی آنکھ الیار کی کال سے کھلی۔ فدق نے حیرانگی سے کال اٹھائی۔ تم سو گئی؟ آج کوئی سونے کی رات ہے؟ کیوں، شب رات ہے کیا؟ فدق نے آنکھیں موندی ہوئی تھی۔ الیار ہلکا سا ہنس دیا۔ ہمارے اتنے سال بعد ملنا خاص نہیں ہے کیا؟ بہت خاص ہے، ویسے کہاں ہو تم؟ تمہاری چھت پہ۔ فدق ایک جھٹکے سے اٹھی۔ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ دل کی دھڑکن بے تحاشا تیز ہو گئی اور منہ سے صرف اتنا نکلا، پاگل پٹھان۔ اس سے پہلے کہ الیار کچھ کہتا فدق نے کال کاٹ دی، دوپٹہ لیا، چپل پہنے اور چھت پر آ گئی۔ اس کے نیم گھنگریالے بال خوبصورتی سے کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ چھت پہ چڑھ کر اس نے چھت کا دروازہ بند کر دیا اور حیرت سے چھت پر کھڑے شخص کو دیکھنے لگی جس نے دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ فدق نے ایک ہاتھ کمر پر رکھ لیا اور سوچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اب تم بڑی ہو گئی، یعنی کہ جوان ہو گئی ہو، تمہارا مجھ سے پڑتا ہے، اس لیے میرے سامنے پردے میں آؤ۔ الیار کے ابھی تک دونوں ہاتھ آنکھوں پر تھے۔ واہ ارے خان صاحب واہ، میں تو آپ کی فین ہو گئی۔ فدق کو نہ جانے کیوں افسوس ہو رہا تھا۔ معلوم ہے میرے بہت سے فین ہیں، ایک تم سے ہی، الیار نے فخر سے کہا۔ اب بتاؤ، کر لیا پردہ؟ ہاتھ ہٹاؤ اب، فدق نے دانت چبا کر کہا۔ الیار نے ٹھنڈی سانس لے کر آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا اور اگلے ہی پل الیار خان کی بتیسی غائب ہو گئی اور وہ ہل نہ سکا، جیسے سانس رک گئی ہو۔ وقت نے بھی رکنے کا ارادہ کیا۔ چاند مزید چمکا تھا، ستاروں کی ٹمٹہاٹ بھی زیادہ ہو گئی، وہ اپنے پورے شباب کے ساتھ سامنے ٹھہری تھی۔